سیالکوٹ میں چیئرپرسن شیر ٹرسٹ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے عید کے رنگ شیر ٹرسٹ اولڈ ایج ہوم کے بزرگ شہریوں کے سنگ کا مقولہ سچ کر دکھایا۔ مزید تفصیل بتائیں گے وہاں پر موجود ہمارے بیورو چیف شکیل سیٹھی۔ جی شکیل سیٹھی، بتائیں کیسا عید کا تہوار جا رہا ہے؟ آج بے سہارا اور نادار لوگوں کے ساتھ عید قربان بقرعید منانا ایک عظیم الشان نیکی اور باعث ثواب عمل ہے۔ اس سے معاشرے میں مساوات، ہمدردی اور محبت کا فروغ ہوتا ہے اور عید کی اصل خوشی ان لوگوں تک پہنچتی ہے جو محرومی کا شکار ہیں۔ قربان کا لفظی مطلب قربت اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ عید قربان کا مقصد محض جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اپنے دل سے انا، خود غرضی اور تکبر کو مٹا کر دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ یہ تہوار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو شامل کریں جو وسائل سے محروم، یتیم، بیوہ، مسکین اور بے گھر افراد ہیں، جو عید کی خوشیوں سے اکثر محروم رہ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ عید منانا ان کے تنہا پن کو دور کرتا ہے۔ یہ عمل معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان خلیج کو کم کرتا ہے۔ جب بھی ایک شخص کے دسترخوان پر قربانی کا گوشت پہنچتا ہے تو وہ معاشرے میں اپنائیت محسوس کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ بے سہارا لوگوں کی دعائیں قربانی کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت بخشتی ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگ شہریوں کی بڑی تعداد کو بطور مہمان خصوصی اپنی رہائش گاہ آوان ہاؤس کوبے چک میں مدعو کر رکھا تھا، جہاں انہوں نے ان بزرگ شہریوں میں اللہ کی راہ میں کی گئی قربانی کا گوشت تحائف تقسیم کیا اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے عید پہلا روز آزردہ چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کے نام کیا، جہاں اولڈ ایج ہوم کے مکینوں کی خوشی دیدنی تھی۔ گزشتہ 14 سالوں سے شیر ٹرسٹ کے زیر اہتمام اولڈ ایج ہوم میں بزرگ شہریوں کی نہ صرف قیام گاہ ہے بلکہ ان کی خوشیوں کو بہترین ٹھکانہ ہے، جہاں پر ہر سال بطور چیئرپرسن ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان ان کے ساتھ عید مناتی ہیں۔ لیکن اس بار روایات کے برعکس اولڈ ایج ہوم کے ان بزرگ مکینوں کو اپنی رہائش گاہ پر مدعو کر کے انہیں زندگی کی نئی خوشیاں متعارف کرایا گیا۔ آج عید الاضحیٰ کے روز ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے آبائی گھر کوبے چک میں شیلٹر ہوم میں مقیم بزرگ خواتین و حضرات ڈاکٹر فردوس سے ایسے مل رہے تھے جیسے بڑے قریبی رشتہ داروں سے مل کر راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ لمحات بڑے خوشگوار اور دیدنی تھے۔ اس محفل میں کسی سیاسی شخصیت کو مدعو نہ کیا گیا، صرف شیلٹر ہوم میں بسنے والے آج کے دن مہمان خاص رہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے عزیز رشتہ دار خواتین، وہ خود بھی ان کے ساتھ بے سہارا نادار خواتین کو بڑی عقیدت و محبت سے مہندی لگاتی، چوڑیاں پہناتی اور مختلف قسم کے گفٹ پیش کرتی دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ ایسی زبردست مہمان نوازی اور چہروں پر رونق نظر آئی۔ اس موقع پر مقامی فنکار میر عالم حضرات نے جب اپنے روایتی انداز میں کلام سنایا تو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے آج کے مہمانوں کے ہاتھوں سے ہزاروں روپے کے نوٹ فنکاروں کو دیے۔ بالکل ذرا کی کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا کام کرتے، اچھا کام کرتے سن۔ اچھا ہاں جی، یہاں کے علاوہ کوئی ہور بھی کدی گیا جی؟ مثلا سیاستدانوں میں کدی کوئی ہور بھی تھوڑے بندے نہیں؟ جنہوں نے کام ہے انہوں نے جانا نا، کام تو سارے بنتا ہے نہیں، وہ سارے جانے۔ اچھا اچھا، یہ جانے۔ ہاں جی ٹھیک۔ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو 4 سال سے اولڈ ایج ہوم میں موجود، تقریباً 20 سال کے قریب شارجہ میں، دبئی میں رہے ہیں، لیکن پاکستان میں آنے کے بعد، اپنے وطن آنے کے بعد، جن کو انہوں نے پالا، جن کے لیے انہوں نے کام کیا، دن رات محنت کی، انہوں نے ان کو نہیں سنبھالا اور آج یہ اولڈ ایج ہوم میں۔ تو ان سے آج پوچھیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ اس کے لیے بہت مشہور ہے، کھانا ملتا ہے، کپڑے ملتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، یعنی پوری سپورٹ ہے۔ اچھا، آپ کے بچے نہیں کبھی آئے؟ نہیں، سارے میرے بچے۔ اولڈ ایج ہوم کا کیسا ماحول لگتا ہے؟ کھانا شانا ٹھیک ملتا ہے؟ ٹرسٹ تھوڑی پوری۔ محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو 5 سالوں سے، گزشتہ 5 سالوں سے
एज होम में रहते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्कन ओल्ड एज में हर किस्म की सहूलत है, खाने की और चाय मिलती है, कपड़े धुले हुए मिलते हैं। शेर ट्रस्ट के अलावा और कौन कौन से इदारा जो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं? हाँ, ये शेर और कोई भी नहीं है, और उनके अपने नहीं है वहाँ तो। हमारे अपने नहीं है, अपने भूल गए। मैं जो कहना चाह रही हूँ कि सारी मैं हमेशा ओल्ड एज होम में एक वीआईपी गेस्ट के तौर पे गई हूँ। आज मेरे घर में मैं मेज़बान हूँ और ये हमारे वीआईपी गेस्ट हैं, क्योंकि इन लोगों का वीआईपी वो है जो जिनका आप दिल से जिनसे मोहब्बत करें, जिनसे प्यार करें, वो वीआईपी होता है। तो ये जितने आज मेहमान हमारे घर में आए हैं, ये हमारे वीआईपी गेस्ट हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, जिन्होंने इस घर से हमेशा चैरिटी की बुनियाद रखी थी, ये हमेशा दुखी इंसानियत के लिए इस घर में इज्तिमाई शादियाँ होती रहीं, यतीम बच्चों की कफालत होती रही, बेशुमार बेवाओं का मेरे वालिद साहब वालदा सहारा बनते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा के इस खुशियों भरे मौके पे सबसे पहले मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप सबको यहाँ अवान हाउस में खुशामदीद कहती हूँ। ओल्ड एज मस्कन के जो हमारे वीआईपी गेस्ट हैं, तो ये ईद का एक पुरमसरत मौका जिसमें हमेशा इन लोगों ने अपनों को याद किया, हमेशा इन्होंने अपने लोगों को मिस किया और इनकी आंखें तरसती रही, हसरत बड़ी निगाहों से ये दरवाज़ों को तकते रहे कि शायद इनका कोई अपना ईद वाले दिन इनसे ईद मिलने आए। लेकिन बदकिस्मती से इनकी वो ख्वाहिशें इनके सीनों में दम तोड़ती रही। हर साल शेर ट्रस्ट जो है इनके साथ ईद मनाने का एहतमाम करता है। हम ओल्ड एज होम में मस्कन में जाकर ईद मनाते हैं, लेकिन जब भी मैं जाती थी इनसे मिलने ईद के लिए, तो ये मुझसे सवाल करते थे कि हमें घर छोड़ना है, हमने अपने घर जाना है। वो घर जो ये जाना चाहते हैं, उस घर में इनके अपने प्यारे, इनके अपने बच्चे इनको वहाँ रखने के लिए तैयार नहीं। इस कश्मकश में हमारा खुद भी दिल जो है दुखता था कि किस तरह हम इनको एक घर का माहौल दें, एक घर के अंदर जो ईद ये चाहते हैं हम वैसी ईद इनको फ्राहम करें। तो आज बजाय इसके कि हम ओल्ड एज होम में जाते, मस्कन में जाते, आज हमने इनको इनके घर में दावत दी है कि ये जिस घर में है ये मेरा नहीं या मेरे अजीज़ों कारब का नहीं, ये इन मुस्तहिक और नादार लोग। तो हम एक हकीर सी कोशिश करके इनको अपने हिस्से की खुशियाँ देने के लिए पुरज़म है। आज हम मेज़बान हैं और ये हमारे वीवीआईपी गेस्ट हैं। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील समड़ियाल मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौका पर तहसील समड़ियाल में इस साल सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम देखने में आए। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर वड़ाइश की खसूसी हदायत पर सुथरा पंजाब टीम और पिरा फोर्स के इंचार्ज हसनैन मनीर ने ईद के तीनों दिन रात फील्ड में मौजूद रहकर सफाई के अमल की खुद निगरानी की। शहर और गिरदनवाह में कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें और लाशों को बर वक्त उठाया गया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के इंतजामात को मुसलसल चेक किया जाता रहा। अवामी हलकों का कहना है कि ज़िंदगी में पहली बार ईद उल अज़हा के मौका पर इतनी बेहतरीन सफाई देखने को मिली है। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ की खसूसी विज़न सुथरा पंजाब के तहत डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर ने भी समड़ियाल का दौरा किया और सफाई सुथराई के इंतजामात का जायज़ा लिया। शहरियों ने बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ, डिप्टी कमिश्नर सबा असगर, असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर वड़ाइश और पिरा फोर्स इंचार्ज हसनैन मनीर को खराज तहसीन पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया। अवाम का कहना है कि अगर इसी तरह इंतजामात जारी रहे तो शहर मज़ीद साफ़ और खूबसूरत बन सकता है। न्यूयॉर्क से खबर शामिल करते हैं, जहां न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉरपोरेशन के फाउंडर सैयद अलमदार हुसैन शाह ने न्यूयॉर्क में मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के हवाले से होने वाली कम्युनिटी इवेंट में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की शिरकत की मनसूही पर बरहमी का इजहार किया है और इसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अफवाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और दिली लगाव के खिलाफ साजिश करार दिया है। इस सिलसिले में सैयद अलमदार हुसैन शाह ने मुतालबा किया कि इस वाक़े की वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड
مارشل سید اعظم منیر انکوائری کروائیں اور ان افراد کو جنہوں نے نیو یارک کی کمیونٹی کے ساتھ ایک مذاق کیا ہے ان کا محاسبہ کیا جائے۔ سید علمدار حسین شاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی امریکن کمیونٹی افواج پاکستان سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور اس تقریب میں جو 26 مئی کو ایک بڑے ہوٹل میں ہونا تھی جس کے دعوت نامے بھی تیار ہو گئے تھے اور 300 کے لگ بھگ کمیونٹی لیڈرز کو مدعو کیا گیا تھا، اس پروگرام کی اچانک بغیر کسی وجہ کے منسوخی سے نہایت مایوسی پھیل گئی ہے۔ علاوہ ازیں اس پروگرام میں اوورسیز پاکستانی تنظیم کی جانب سے افواج پاکستان اور مارکہ حق کی کامیابی پر ایک ملی نغمہ بھی بنایا گیا تھا جسے اس تقریب میں پیش کیا جانا تھا اور اس تقریب کے تمام اخراجات بھی پاکستانی امریکن کمیونٹی اپنی جیب سے ادا کر رہی تھی۔ سید علمدار حسین شاہ فاؤنڈر نیو یارک چیمبر آف اسمال بزنس کارپوریشن نے امریکہ میں پاکستان کے سفیر سے بھی اس واقعے کی فوری انکوائری اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ ممکن ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کو اس پروگرام کی غلط اطلاعات پہنچائی گئی ہوں۔ مانگا منڈی ٹریفک حادثہ، تیز رفتاری ایک اور کمسین قیمتی جان لے گئی۔ عدیل نامی شہری بیوی بچوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ مانگا منڈی ہستار روڈ سبزی منڈی کے قریب پہنچا تو تیز رفتار ہونڈا 125 نامعلوم موٹر سائیکل سوار سامنے سے ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں 7 ماہ کا بچہ محمد علی جاں بحق ہو گیا۔ عدیل اور اس کی بیوی اور 2 بچیاں موجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ مانگا منڈی تا ملتے ہی مانگا پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب جہاں سے ہمارے نمائندے شاہد شبیر لشاری کی رپورٹ کے مطابق چوٹی زری کے انیر ریاض، ماسٹر غلام مصطفیٰ، ڈاکٹر انس ریاض ٹرائیکر اور خانپور منچوالا کے ٹرائیکر فیاض احمد گجر، میاں محمد نصیر رانا، ماسٹر فاروق، غلام شبیر لشاری پٹواری، عبدالستار ندیم موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم سائیں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ ایسے اساں سائیکلیں تو واک کرنے پاسے ڈاکٹر انس ریاض صاحب تے سارے پیارے چاچو ماسٹر غلام مصطفیٰ صاحب تے ساکو جرا پیدل واک کرنے والی ایک ٹیم مل گئی ہے جری ڈاکٹر غلام شبیر صاحب کی قیادت ہے۔ کیا حال ہے محترم؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ تکڑے طبیعت؟ الحمدللہ، اللہ دا احسان ہے، اللہ دی مہربانی ہے۔ سارے ٹریکر ہیں میاں محمد نصیر صاحب، میاں محمد نصیر صاحب، گجر صاحب، ٹھیک ہے صحیح، راؤ صاحب ہونی ہیں، ڈاکٹر ستار صاحب ہونی ہیں، ٹھیک ہے صحیح، واک کرنے ہیں تقریباً اپنا 6 کلومیٹر ٹھیک ہے واک ہوں گی ساری جی ہاں۔ شام 8 کلومیٹر شام دا جرنا 3 کلومیٹر شام دا ہوگی ساری یار ساری واق دے جرا سبین دینا نہیں میں ٹھیک ہے صحیح، اللہ تعالیٰ گجر صاحب نظر آئی ہے 300 ہاں۔ یہ تو کپڑا بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسا سارے دوست جلن آج کٹھے سے سارے دوست جلن کچھ بے بھی آ گئے چوٹی کرنے اساں بھی تو خانپور دے دوست سے واک کرنے ہیں ڈیلی اساں شوگر دے مریض بھی ہیں تے سارے دوستوں کو سارے پیغام دیتا ہوں جڑے بھی مریض ہیں شوگر دے ہیں یا کوئی بھی بلڈ پریشر دے مریض ہیں انہوں کو واک کرنی چاہیے۔ واک دی بڑی افادیت ہے تے یہ ہر بندے واسطے بہت ضروری ہے۔ سارا یہ پیغام تے میسج ہے سارے دوستوں واسطے، ہر بندہ جڑا اپنی واک کو زندگی دا حصہ بناوے۔ میاں صاحب میاں صاحب ٹھیک ہے ضروری ہے صحیح، جی ہاں بالکل اچھی گل واک کرنی چاہیے ہر بندے کو۔ ماسٹر فاروق صاحب صحیح۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اساں ڈیلی دی ساری روٹین ہوندی ہے، محترم اساتذہ اپنا استاد صاحب ہوری کو اساں دے رہے ویندے ہیں تے او جڑا ہے نا آج ایک قدرتی سا کو مل گئے بڑی خوشی تھی۔ مہربانی سے اللہ خوش رکھے۔ ستار ندیم صاحب السلام علیکم۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ آپ تھوڑا سا صحت مند ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک دا کرم ہے سر۔ شکر ہے شکر ہے، یعنی تساں پہلے سنبھل گئے ہو؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے میں سے سارے دوستوں کو ایک پیغام دے جرا جتنے دوست احباب ہیں بجائے ہندی کے بیمار تھے وہ طبیعت خراب تھی وہ بعد جرا تساں واک شروع کرو، ورزش شروع کرو، گھنٹہ ڈیڑھ آدھا گھنٹہ ہر بندہ ڈیلی جرا اپنا واک کرے، اپنی صحت ٹھیک رکھے تاکہ ان دھرتی کو دیکھ سکے، اندر سناپ دیکھ سکے تے اتنا آمن دے ان دنیا کو جیون دے مقاصد اپنے حاصل کر سکے۔ السلام علیکم۔ خرون آباد میں تھانہ صدر کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک خطرناک ڈاکو ہلاک جبکہ 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق مشکوک افراد نے ناکے پر روکے جانے پر پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی جس پر جوابی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے عبدالرؤوف نامی ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے ملزم 50 سے زائد سنگین مقدمات میں مطلوب تھے جبکہ فرار ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔
حیدرآباد بلوچستان میں اغوا ہونے والے ایکسائز محکمے کے سابق ڈائریکٹر سعید میمن کی بازیابی کے لیے حیدرآباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ میمن برادری کی جانب سے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھائے سعید میمن کی بازیابی کے حق میں شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا سعید میمن کے اغوا کو 14 روز گزر چکے ہیں، لیکن اب تک ان کے بارے میں کوئی معلومات سامنے نہیں آ سکی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ سعید میمن کی فوری بازیابی کے لیے سندھ حکومت اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ انہوں نے خبردار کیا اگر سعید میمن کو جلد بازیاب نہ کیا گیا تو بھرپور احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ یوم تکبیر پاکستان کے ناقابل تذکیر دفاع، قومی خود مختاری اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخی اور دور اندیش قیادت کا عظیم ثمر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاول نگر کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی رانا محمد انتظار نے یوم تکبیر کے موقع پر کہا 28 مئی 1998 پاکستان کی قومی تاریخ کا ایک ایسا سنہری اور ناقابل فراموش دن ہے جب اسلامی جمہوریہ پاکستان نے عالمی دباؤ، معاشی پابندیوں اور سفارتی خطرات کی پرواہ کیے بغیر چاگی کے پہاڑوں میں کامیاب ایٹمی دھماکے کر کے نہ صرف اپنی دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا جبکہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بھی ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ انہوں نے کہا یوم تکبیر دراصل پاکستانی قوم کے اجتماعی عزم، قومی غیرت، سائنسی مہارت، عسکری تیاری اور سیاسی بصیرت کی فتح کا دن ہے۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب پاکستان دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بن کر ابھرا اور پوری قوم نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور دفاع پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں۔ حاجی محمد انتظار رانا نے کہا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت رکھی جب 1971 کی جنگ کے بعد ملک کو سنگین دفاعی اور سفارتی چیلنج کا سامنا تھا۔ شہید بھٹو نے نہایت دور اندیشی کے ساتھ یہ حقیقت محسوس کر لی تھی کہ خطے میں پائیدار امن اور قومی سلامتی کے لیے پاکستان کا دفاع ناقابل تذکیر ہونا ضروری ہے۔ اسی وژن کے تحت 1972 میں ملتان میں پاکستان کے ممتاز سائنسدانوں کا تاریخی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں قومی جوہری پروگرام کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد ازاں 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد شہید بھٹو نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تذکیر بنانے کے لیے ایٹمی پروگرام کو مزید تیز رفتاری سے آگے بڑھایا۔ انہوں نے کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یہ تاریخی اعلان کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے 19 کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق یوم تکبیر کے حوالے سے حافظ آباد میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا انعقاد پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر شیخ گلزار احمد نے کیا تھا۔ یوم تکبیر کا کیک پاکستان مسلم لیگ نون حافظ آباد کے رہنما چودھری تہور حسین تاڑر، سابق MPA ڈاکٹر مظفر علی شیخ ٹکٹ ہولڈر شیخ گلزار احمد، سیکرٹری اطلاعات پاکستان مسلم لیگ نون حافظ آباد چودھری محمد زمان بھون اور دیگر نے کاٹا۔ مقررین نے اپنے خطابات میں یوم تکبیر کی اہمیت پر زور دیا۔ اس ایٹمی پروگرام میں شامل سائنسدانوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ مقررین نے 1998 میں سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف نے شدید دباؤ کے باوجود 5 محفوظ ایٹمی دھماکے کرتے ہوئے دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کیا۔ مسلم دنیا میں ایٹمی طاقت رکھنے والا پہلا ملک بن گیا۔ قوم ہر سال جوش و جذبے سے یہ دن مناتی ہے۔ یوم تکبیر 28 مئی کو منایا جانے والا پاکستان کا قومی دن ہے۔ 28 مئی 1998 کو بھارت کے جوہری تجربات کے جواب میں پاکستان نے بلوچستان کے ضلع چاگی کے پہاڑوں میں کامیاب ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ اوکاڑا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر لوکل گورنمنٹ ذیشان رفیق کا ضلع اوکاڑا کا دورہ۔ ممبران قومی اسمبلی چودھری ریاض الحق جج اور چودھری ندیم عباس ربیرا، کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل اور ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کی عید الاضحیٰ صفائی آپریشن پر تفصیلی بریفنگ۔ عید الاضحیٰ پر ضلع بھر میں صفائی انتظامات کے ٹارگٹ کے اصول پر ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کے اقدامات کی تعریف۔ صوبائی وزیر کی عید الاضحیٰ کے اختتام تک آپریشن کلین اپ جاری رکھنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر لوکل گورنمنٹ ذیشان رفیق نے صحافیوں سے میڈیا ٹاک کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے تحت صفائی کے ریکارڈ ٹارگٹس پورے کیے گئے۔ صوبائی وزیر لوکل گورنمنٹ ذیشان رفیق، وزیر اعلیٰ کی ٹیم نے پورے پنجاب میں بہترین پرفارم کیا۔ پنجاب میں 1,84,000 ورکرز نے تاریخی آپریشن میں پرفارم کیا۔ 60,000 وہیکلز نے آپریشن میں حصہ لیا۔ ایک دن میں 1,20,000 ٹن علائشیں تلف کی گئی۔ سکر سے ہمارے کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق سکر کے علاقے برمارشل ڈیپو کے رہائشی علی بخش دھائیوں اور امتیاز دھائیوں کا اپنے بھائیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ باپ بیٹے نے اپنے سگے بھائیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مبینہ الزام عائد کیا ہے کہ غلام نبی دھائیوں، عبدالحمید دھائیوں، یاسین دھائیوں، غلام شبیر، سہیل صدام نے کچھ عرصہ قبل 5 ایکڑ زرعی زمین اور 2 ایکڑ فارم کی زمین مجھے بتائے بغیر بیچ دی اور ان بھائیوں نے آپس میں اس سے بانٹ لیا۔
میں نے جب حصے کی استدعا کی تو انہوں نے میرے اوپر جھوٹی FIR درج کروا کے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عید سے 2 دن پہلے میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جا کر چچاؤں سے کہو کہ وہ مجھے میرا حصہ دیں، لیکن چچاؤں نے حصہ تو نہیں دیا بلکہ مجھے اور میرے بیٹے پر بے معنی تشدد کیا، جس پر میری ٹانگ میں چوٹ لگ گئی۔ میری DIG سکھر، SSP سکھر اور منتخب نمائندوں سے اپیل ہے مجھے حصہ دلوا کر میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق بھاول نگر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں ستھرا پنجاب مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ عید کے دنوں میں ستھرا پنجاب کے ورکر صفائی کے فرائض سر انجام دینے میں مصروف رہے۔ بھاول نگر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر بھاول نگر کی زیر نگرانی ستھرا پنجاب ٹیمیں عید کے دونوں دن متحرک رہی۔ شہر اور گردنواہ میں ورکرز گھر گھر جا کر لاشیں اکٹھی کرتے رہے، جبکہ مختلف علاقوں میں فوری تلفی اور صفائی کے عمل کو بیچ گینی بنایا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے خصوصی آپریشن جاری ہے۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موزمحان گوپان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا نے عید الاضحیٰ کے دوسرے روز ستھرا پنجاب اتھارٹی کی جانب سے بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے دفتر میں قائم کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا اور اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی اقرا مبین بھی ان کے ہمراہ تھی۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن کو تینوں اضلاع میں جاری صفائی آپریشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایات پر بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ستھرا پنجاب ایجنسی کا عید آپریشن دوسرے روز بھی بھرپور انداز میں جاری ہے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے شہر بھر میں قائم 34 عید کیمپس سے پہلے روز 40,000 ویسٹ بیگ تقسیم کیے گئے، جبکہ دوسرے روز بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ بریفنگ کے مطابق 1,000 سے زائد اہلکار اور 130 سے زائد گاڑیاں فیلڈ میں متحرک، جبکہ دوسرے روز بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ بریفنگ کے مطابق 1,000 سے زائد اہلکار اور 130 سے زائد گاڑیاں فیلڈ میں متحرک ہیں۔ پہلے روز بہاولپور شہر سے 819 ٹن جبکہ ضلع بھر سے مجموعی طور پر 4,311 ٹن جانوروں کی باقیات ڈمپنگ سائٹ منتقل کی گئیں۔ دوسرے روز اب تک شہر سے 278 ٹن لاشیں اٹھائی جا چکی ہیں۔ ڈسکہ نواحی علاقے ککے چک پل نہر میں تیز رفتار موٹر سائیکل بے قابو ہو کر نہر میں گر گئی۔ حادثے کا شکار موٹر سائیکل پر 3 نوجوان سوار تھے جو پل عبور کر رہے تھے۔ 2 نوجوانوں نے تیر کر اپنی جان بچا لی۔ ایک نوجوان پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گیا۔ نہر میں ڈوب کر لاپتہ ہونے والے نوجوان کی شناخت 20 سالہ علی حسن کے نام سے ہوئی۔ ریسکیور کی غوطہ خور ٹیموں کا سرچ آپریشن شروع، ڈوبنے والے نوجوان کی تلاش جاری۔ خان کیتھران ہاؤس حاجی کوٹ میں صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کیتھران نے عید کی خوشیاں اپنے آبائی علاقے کی عوام کے ساتھ منا کر روایتی رقص گاٹے عوام کے ساتھ کھیلتے ہوئے محبت، بھائی چارے اور روایات کی خوبصورت مثال قائم کر دی۔ کیتھران فنکار اپنے فن کے مظاہرے کرتے رہے۔ حاجی کوٹ کی فضاؤں میں عید کی رونقیں، عوام کے چہروں پر خوشی اور سردار عبدالرحمان کیتھران کی عوام سے قربت نے اس دن کو یادگار بنا دیا۔ اس موقع پر لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹیں۔ اتحاد، اخوت اور محبت کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ عید صرف ایک تہوار نہیں بلکہ اپنائیت، محبت اور دکھ سکھ بانٹنے کا خوبصورت پیغام ہے جو حاجی کوٹ میں ہر طرف نمایاں نظر آیا۔ اوکاڑا عید الاضحیٰ پر میگا صفائی آپریشن تیسرے روز بھی کامیابی سے جاری۔ ستھرا پنجاب کے اہلکار قربانی کے جانوروں کی لاشوں کو ٹھکانے کے لیے فیلڈ میں متحرک۔ ڈپٹی کمشنر کے احکامات پر ضلع انتظامیہ اور دیگر محکموں کے افسران امور کی نگرانی جاری۔ عید کے دوسرے روز ستھرا پنجاب کے 4,857 ورکر صفائی آپریشن میں مصروف ہیں۔ عید کے دوسرے روز ضلع بھر میں قربانی کے جانوروں کی 3,537 ٹن لاشیں تلف کی گئی۔ 1,160 گاڑیوں اور مشینری نے میگا آپریشن میں سپورٹ فراہم کی۔ قربانی کے جانوروں کی لاشوں کی کلیکشن کے لیے 162 کیمپس فعال ہیں۔ اوکاڑا دوسرے روز بھی مجموعی طور پر 801 شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ صفائی ستھرائی کے مختلف علاقوں کو توفن سے پاک کرنے کے لیے ہلکے گلاب کے پانی سے واش کیا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کے اختتام تک صفائی ستھرائی کے اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ خرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے اور تیسرے دن بھی وائٹل گروپ کے سربراہ حاجی سعید احمد اور ان کے صاحبزادے چودھری غلام مرتضیٰ MPA سے شہر کے معززین، سیاسی اور سماجی شخصیات ان کو عید کی مبارک دینے کے لیے بڑی تعداد میں آتی رہیں۔ محسن خرون آباد حاجی سعید احمد وائٹل گروپ کے مرکزی دفتر میں شہریوں سے عید ملتے رہے، جبکہ چودھری غلام مرتضیٰ MPA سیاسی ڈیرا پر احباب سے عید کی خوشیاں سمیٹتے رہے۔ آنے والے مہمانوں کی مٹھائی، چائے اور کولڈ ڈرنک سے تواضع ہوتی رہی۔